حضرت فلاں عالم ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارا ہے۔ تبلیغ والوں کو کہہ رہا ہوں بھائی ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے سننا، 4 مہینے لگانے کے بعد مفتی نہ بن جانا، ملکوں کے سفر کر لیے تو اپنے آپ کو فن خانہ سمجھ لینا، فتوے لگا رہے ہوتے علماء پر، تبلیغ کا عمل نہیں کرتے، انہوں کی پتہ ہے، اشتباہ میں نہیں جاتا، اس کو کیا پتہ، یہ عالم ہے، ہم اس عالم کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رشتہ آتا ہے، ہاں جی مولوی صاحب رشتہ ہے، اچھا جی مولوی صاحب کا سال لگا ہے تبلیغ میں، یہ سال تو نہیں لگا، کوئی اور بندہ لبو جی، کوئی ایسا مولوی ڈھونڈو جس کا سال لگا ہوا ہو، کیوں جو 8 سال لگے ہیں اس نے خام نہیں ہے۔ تبلیغوں پر ابھی جو پابندی لگی مجھے بہت خوشی ہوئی، سمجھے کہ تم نظام باطل کے خلاف کبھی بھی علماء کے ساتھ نہیں دیتے ہو۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے سامعین، بلکہ تبلیغی جماعت میں تبلیغی علماء ہوں یا جہلا، ان سب کے کارنامے ایسے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کی بات مان لیں تو مرکز خالی ہو جائے گا، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ مولوی کہے جانے والے لوگ کہتے ہیں۔ ثبوت آگے اسی ویڈیو میں پیش کریں گے، ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں تبلیغی عوام سے کہیں زیادہ تبلیغی علماء کی، جو مولوی کہے جاتے ہیں تبلیغی جماعت میں، انہی کی حقیقت واضح کرنے والا ہوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ حضرت فلاں عالم ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارا ہے۔ تبلیغ والوں کو کہہ رہا ہوں بھائی ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے سننا، 4 مہینے لگانے کے بعد مفتی نہ بن جانا، ملکوں کے سفر کر لیے تو اپنے آپ کو فن خانہ سمجھ لینا، فتوے لگا رہے ہوتے علماء پر، تبلیغ کا عمل نہیں کرتے، انہوں کی پتہ ہے، اشتباہ میں نہیں جاتا، اس کو کیا پتہ، یہ عالم ہے، ہم اس عالم کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رشتہ آتا ہے، ہاں جی مولوی صاحب رشتہ ہے، اچھا جی مولوی صاحب کا سال لگا ہے تبلیغ میں، یہ سال تو نہیں لگا، کوئی اور بندہ لبو جی، کوئی ایسا مولوی ڈھونڈو جس کا سال لگا ہوا ہو، کیوں جو 8 سال لگے ہیں اس نے خام نہیں ہے۔ ہزاروں علماء سے میں ملا اللہ کی قسم جنہوں نے تبلیغ والوں کے اس نظریے سے علماء کو تبلیغ سے بزن کیا ہوا۔ مولوی صاحب تو ہمیں عالم نہیں مانتے، کیوں جی آپ کا سال نہیں لگا ہوا تبلیغ میں۔ جو تبلیغ کا کام کرے گا یہی حق ہے، یہی تو باطل نظریہ ہے جسے لاہوری صاحب رحمۃ اللہ ڈرا کرتے تھے، مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ کو ترغیب دی تھی، اے یوسف اپنی قوم میں اپنے تبلیغ والوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ کہیں وہ سارا دین کا کام صرف تبلیغ ہی کو نہ سمجھے، یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوگی۔ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ نے مولانا یوسف کاندیلوی، مولانا الیاس کاندیلوی کے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے تھے۔ سامعین، یہ جناب جس لاہوری کی بات کر رہے تھے اب اس لاہوری کی بھی تبلیغی جماعت میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ خود دیوبندی ہی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بھونکنے والے کتے تبلیغی جماعت میں ہیں۔ بطور ثبوت سامعین و ناظرین ملاحظہ فرمائیں دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب کو، جس کا نام ہے موجودہ تبلیغی جماعت کی بعض خرافات کا علمی جائزہ۔ یہ کتاب دیوبندیوں کے نفیس الحسینی، جو مشہور دیوبندی اور علماء دیوبند میں مقبول دیوبندی تھے، ان کے خلیفہ حامد میاں کے شاگرد امان اللہ عمر زئی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 194 پر دیکھیں کتنی بڑی بات لکھی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ شتر بے مہار اور بے لگام گھوڑے کی طرح 20 لاکھ کے مجمع میں سادہ لوہ عوام کو آب زمزم کے نام پر شراب پلائی جا رہی ہے۔ کس کے نام پر؟ آب زمزم کے نام پر شراب پلائی جا رہی ہے۔ کفریہ نظریات کو اسلام کے کیپسول میں بند کر کے غیر محسوس طریقے سے کھلایا جا رہا ہے۔ کہاں؟ دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت میں۔ تبلیغی جماعت میں سادہ لوہ، جو عام انسان ہیں، جو سیدھے سادے لوگ ہیں، ان لوگوں کو آب زمزم کے نام پر شراب پلائی جا رہی ہے، اور کفریہ نظریات کو اسلام کے کیپسول میں بند کر کے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے، ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھونکنے والے کتے اس جماعت میں نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے ولی خادم قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بھی اب اس جماعت میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک طرف مولوی عبد الرحمن اور مولوی خلیل جیسے درباری مولوی، کون مولوی؟ درباری مولوی، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شریعت کی بات مان لیں تو مرکز خالی ہو جائے گا۔ سوچئے سامعین، دیوبندیوں کے تبلیغی جماعت میں جو مولوی کہے جاتے ہیں، مولوی عبد الرحمن، مولوی خلیل جیسے درباری مولوی، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شریعت کی بات مان لیں تو مرکز خالی ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ان کو کیا سمجھتے رہے اور یہ نکلے کیا؟ اب یہاں سے سامعین بغور پڑھیے اور سنیے گا۔ دیکھیں لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو مخلوق علماء کے نام سے پہچانی جاتی ہے، یہ علماء نہیں، گونگے شیطان ہیں۔ تبلیغی جماعت میں جو مخلوق علماء کے نام سے پہچانی جاتی ہے،
یہ علماء نہیں گونگے شیطان ہیں۔ علماء یہود کی طرح صرف اکرام کے مرغن کھانے اور مختلف ناموں سے رقم بٹورنے کا دھندا اپنایا ہوا ہے۔ ان میں غیرت ایمانی کا ذرہ بھی نہیں۔ اگر ان میں غیرت ایمانی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف بکواس کرنے والوں کا گریبان پکڑتے۔ تو سنا اپنے سامعین، ان دیوبندیوں کے ہاں علماء کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگ علماء نہیں ہیں بلکہ گونگے شیطان ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والے علماء یہ گونگے شیطان ہیں، اور علماء یہود کی طرح مرغن کھانے اور مختلف ناموں سے رقم بٹورنے کا دھندا ان تبلیغی علماء نے اپنایا ہوا ہے، اور ان میں غیرت ایمانی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بکواس کرنے والوں کا گریبان یہ لوگ پکڑتے، مگر ایسا یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سامعین، علماء کہنے والے لوگ جب بگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سنیے دیوبندیوں کے منظور مینگل کی زبانی۔ خدا مولوی سے بچائے، چونکہ وہ آتا ہے فقہا کہتے ہیں کہ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو سب کو تباہ کرتا ہے۔ اس قسم کے اور سامعین و ناظرین، تبلیغی جماعت والوں نے، خواہ وہ جہلا ہوں یا علماء، ان لوگوں نے کیسے دنیا کو گمراہ کیا ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر 20 ویڈیوز اپلوڈ ہیں، انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کتابی شکل میں تبلیغی جماعت کے حقائق سے آگاہی چاہتے ہیں اور اس پر علماء دیوبند ہی کی کتابوں کے حوالوں کی بھرمار چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سنی پبلیکیشنز نئی دہلی کی یہ مطبوعہ کتاب تبلیغی جماعت حقائق و انکشافات آج ہی اسکرین پر نظر آ رہے موبائل نمبر پر رابطہ کر کے منگوا لیں۔ اس کتاب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے تو ہرگز یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس کتاب کے مصنف، جیسا کہ آپ اس پر نام لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں کہ مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی الطاف حسین توسوی صاحب ہیں، اور کتاب میں اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ تبلیغی جماعت جو دراصل تکلیفی جماعت ہے اس کے حقائق کا انکشاف فرمایا ہے کہ آپ ایک بار کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں تو بس کرتے ہی چلے جائیں، کتاب رکھنے کی طبیعت آپ کی نہیں ہوگی۔ ہم نے مختلف مقامات سے اس کتاب کو پڑھا، مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے سامعین و ناظرین کہ اس کتاب میں اول تو جتنے بھی حوالے، جتنے بھی دلائل دیے گئے ہیں وہ سب کے سب دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں سے دیے گئے ہیں، اور حوالے بھی ایسے ایسے کہ کتاب پڑھنے والے کی حیرانگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہر حوالے پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سب سے مضبوط اور حیران کن بات ہے، حوالہ ہے، لیکن جب آگے حوالہ دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ غلط ثابت ہوگا، اور پہلے سے بھی زبردست حوالہ آپ کو نظر آئے گا آگے اسی کتاب میں۔ سامعین و ناظرین، تبلیغی جماعت کے متعلق اب تک لکھی جانے والی کتابوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ نئے نئے حوالوں سے مزین اور ناقابل تردید حقائق کو بیان کرنے والی یہ کتاب سب سے اہم اور خاص ہے، بلکہ اس کتاب کو تبلیغی جماعت کا مکمل انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ اس لیے سامعین، اگر آپ کے علاقے میں تبلیغی جماعت والے پائے جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کتاب بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی، اور آپ کے پاس اس کتاب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کتاب ساری کی ساری ختم ہو جائے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جلد سے جلد اس کتاب کو منگوا لیں، اور اس کتاب کا مطالعہ کر کے تبلیغی جماعت کو بآسانی سمجھیں، اور مصنف کتاب حضرت علامہ مفتی الطاف حسین توسوی صاحب کی تبلیغی جماعت کے حقائق پر جو دسترس حاصل ہے اس کا اندازہ تو آپ کریں ہی، ساتھ ہی اس سے سستے میں فائدہ حاصل کریں۔